السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اچھا ہمسایہ ہونا تو بڑی نعمت ہے اور پاکستان اور پاکستانیوں سے زیادہ اس بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وطن عزیز کے خلاف بھارت مسلسل سازشوں میں، ریشہ دوانیوں اور مذموم کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ در حقیقت بھارت نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا، جبکہ پاکستان کی ہر حکومت دوستی اور تعاون کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے اس کے لیے پوری طرح کوشش کرتی رہی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنے برسر اقتدار آنے پہ یہاں تک کہا تھا کہ بھارت ہماری طرف دوستی کا 1 قدم بڑھائے گا، ہم 2 قدم بڑھائیں گے، لیکن نئی دہلی نے اس کا جواب کشمیر میں آرٹیکل 370 اور پاکستان پہ حملہ کر کے دیا۔ بھارت نے کنٹرول لائن پہ گولہ باری سے لے کے سرحدی خلاف ورزیوں تک اور 9/11 کے بعد افغانستان کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اپنے ایجنٹس اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کے ذریعے وہ سب کیا جو بھارت سرکار کے بس میں تھا۔ اب بھارتی رویہ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اس علاقے اور خطے کا امن تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اسی مہینے کے دوران پاکستان کی طرف سے اس باب میں شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ ایک ڈوزیر جاری کیا گیا۔ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے عالمی ادارے کے جنرل سیکرٹری کو پیش کیا اور اس ڈوزیر میں پاکستانی سرزمین پر کی جانے والی دہشت گردی، افغانستان میں بھارتی سفارتی مشن کے ذریعے پاکستان کے خلاف تخریب کاری، عدم استحکام کی کارروائیاں، دہشت گردوں سے رابطے اور سازشوں سے متعلق جو ثبوت دیے گئے وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ عالمی ادارہ بھارت کی امن دشمن سرگرمیوں کا سختی سے نوٹس لیں، کیونکہ اقوام متحدہ کے کسی رکن ملک کی سرحدوں میں واقع سرزمین پر کسی دوسرے رکن ملک کی مداخلت اور تخریبی کارروائیاں اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں اور ان پر حرکت میں آنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردوں اور تخریب کاروں کی سرپرستی، فنڈنگ اور تیسرے ملک میں بھارتی سفارتی مشنز کے ذریعے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں سے رابطے اور منصوبہ بندی کے بارے میں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ بھارت کے لیے بھی حیرانی، پریشانی اور ایک نیا چیلنج کا باعث ہے۔ اس لیے بھارت پاکستانی ڈوزیر کا کوئی معقول اور مدلل جواب دینے کی بجائے صرف ایک سطری موقف کی سب غلط اور بے بنیاد ہے کہہ رہا ہے۔ یہ جواب پاکستان پر الزامات لگانے تک ہی محدود ہے۔ پاکستانی ڈوزیر اصولوں، ثبوت اور حقائق کے بنیاد پہ خاصا ٹھوس اور بھارت کے اصل حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اصلی دشمنی ثابت کرنے کے لیے ایک مؤثر ڈوزیر ہے۔ لیکن جنوبی ایشیا اور مشرقی وسطیٰ کے خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور خلیجی ممالک کے ابھرتے ہوئے اتحاد، امریکہ میں انتقال اقتدار، بھارت امریکہ فوجی انٹیلیجنس شیئرنگ اور دیگر معاہدے، چائنا امریکہ کی کشیدگی اور پولرائزیشن اور افغان صورتحال جیسے عالمی اور علاقائی زمینی حقائق کو پیش نظر رکھ کے اگر تجزیہ کیا جائے تو بھارتی دہشت گردی کے خلاف پاکستانی ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر کے اثرات تو یہ ضرور ہوں گے کہ بھارتی دہشت گردی اور بھارتی امن دشمن عزائم بے نقاب ہوں گے، لیکن اپنے اپنے مفادات کے تقاضوں اور مجبوری میں الجھی ہوئی عالمی برادری اور عالمی ادارے پاکستان کے ڈوزیر اور اقوام متحدہ کے منشور کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں دکھائی دے رہے۔ اسے پاکستان کو صرف خطے کے ممالک، مسلم دنیا اور یورپی ممالک میں فعال سفارتکاری اور اصولی موقف کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش تک محدود رہنے کی بجائے ان ممالک سے مؤثر رابطے کرنا ہوں گے، جو خود بھی اپنے طاقتور پڑوسی ممالک کے ہاتھوں میں دھونس، مداخلت، عدم استحکام اور دہشت گردی کا سامنا کرتے رہے۔ عالمی برادری پاکستانی ڈوزیرز پہ اصولی زبانی ہمدردی کا تو اظہار کرے گی، لیکن زمینی عالمی حقائق کے مطابق پاکستان ترکی، ایران اور چائنا کے بلاک کی حکمت عملی سمجھتے ہوئے پاکستانی ڈوزیرز کو خلیجی اور مشرقی وسطیٰ کے مسلم ممالک سمیت زبانی ہمدردی سے آگے جانے میں دشواریاں حائل ہوں گی۔ ماضی کے پاکستانی ڈوزیرز سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستانی ڈوزیرز اقوام متحدہ کے اصولی منشور سے مکمل مطابقت رکھتا ہے، لیکن علاقائی اور عالمی صورتحال کے تلخ زمینی حقائق کے اس کے مؤثر ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ بھی اس حکومت کا کریڈٹ ہے جو کہ بھارت کو ہر سطح پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ ہر طرح ایکسپوز کر رہی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کے دور میں تو ہم نے آموں کی پیٹیاں اور ساڑیوں کو آتے جاتے دیکھا ہے بس۔ جیسا کہ میں نے ایک دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 237ویں کور کمانڈر کانفرنس میں واضح کر دیا گیا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ہر کارروائی اور ہر اقدام کا اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جو بھارت کو سمجھ آتا ہے۔ یہاں بھی بتا دوں کہ اب بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن جیسے ڈرامے اب نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا کہ بھارتی بینک خود منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہے، اور پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ جیسا بھارت نے مشرقی پاکستان کے عوام کو حقوق دلوائے اور بنگلہ دیش بنوایا، بالکل اسی انداز میں ہم بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان سے خدا نخواستہ 2 لخت کریں گے،
اور اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کے بعض طبقات بھارت کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہوں یا پھر بعض کوئی ایکس پولیٹیشن جن کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا اعلان جنگ کر چکے ہیں کہ گلگت بلتستان ہو یا بلوچستان یا قبائلی علاقے یا پاکستان کا معاشی ہب کراچی، ہر جگہ وہ بھارت کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف بھارت نے پاکستان کی ورکنگ باؤنڈری اور آزاد کشمیر کی کنٹرول لائن پہ جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزی شروع کر دی ہے، معصوم شہریوں کو توپوں کے گولوں سے شہید کیا جا رہا ہے، اور افواج پاکستان کے دلیر اور گبرو جوان اور افسروں کو بھی بلا وجہ شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس پورے ہفتے کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ بھارتی توپیں چپ ہوئی ہوں۔ حقیقت میں بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں بھارت کالعدم تنظیموں کی معاونت کر رہا ہے، بھارت کالعدم تنظیموں کا کنسورشیم بنا رہا ہے اور پاکستان مخالف قوتوں کو متحد کر کے کارروائی پہ اکسایا جا رہا ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ رہ گیا کہ پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ بھارت کی بی جے پی کی حکومت ایک فاشسٹ تنظیم آر ایس ایس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ آر ایس ایس کا فلسفہ وہی ہے جو نازی جرمنی کے ہٹلر کا تھا۔ ہٹلر کو جنون تھا کہ جرمن قوم کے سامنے ساری قومیں ہیچ اور پینچ کی حیثیت رکھتی ہیں اور باقی نسلوں کو وہ جینے کے حق سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ہولوکاسٹ کیا، اور آج بھارت میں بھی کشمیر میں ہولوکاسٹ ہو رہا ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آپ مودی کی دیدہ دلیری کو دیکھیں کہ اسے نئی دہلی میں امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں 3 راتوں تک مسلمانوں کا خون بہایا، ان کی دکانیں اور ان کے مکانوں کو آگ لگا کے خاکستر کیا۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مودی پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ سی پیک ہضم نہیں ہو رہا۔ مجھے بار بار یہی گمان ہو رہا ہے کہ اس دفعہ مودی نے گلگت بلتستان میں ضرور کوئی شرارت کرنی ہے۔ اس وقت بھارت جتنی مرضی تیاری کر لے ویسے کر رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، اور ان کا پلان یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے بڑے شہروں میں افغانستان کے ذریعے دہشت گردی کے شعلے بھڑکائے جائیں، پاک افغان بارڈرز میں حالات کو کشیدہ کیا جائے تاکہ پاکستانی فورسز اور حکومت مغربی بارڈر پر انگیج رہیں، تو دوسری طرف مشرقی بارڈر پھر وہاں سے انڈیا پاکستان پہ چڑھائی کرے۔ مقصد ان سب کا یہ ہے کہ پاکستان کو 2 محاذوں پہ مصروف کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ پر ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری افواج نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس وقت پاکستان کو یقینی معاشی مشکلات کا تو سامنا ہے، لیکن ہم ایسے بھی کمزور نہیں ہیں کہ بھارت کو اس کی زبان میں جواب نہ دے سکیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ یہ مارکا لگنا ہے تو بھارت نے بالکل ایسے ہی ذلیل و رسوا ہونا ہے جیسے 27 فروری 2019 کو ہوا تھا۔ بھارت در حقیقت ایک جنونی انتہا پسند اور دہشت گرد ریاست ہے جس کے حکمران دہشت گردی کے ذریعے اکھنڈ بھارت والے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر پاکستان نے اس بھارتی بدنیتی کو بھانپ کر خود کو ایٹمی قوت سے نہ سرفراز کیا ہوتا تو پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کے بعد وہ باقی ماندہ پاکستان کو بھی کب کا دیکھ رہا ہوتا۔ اگر آپ حالات کا حقیقتاً موازنہ کریں تو پاکستان کی معاشی بدحالی کے پیچھے بھی بھارت کار فرما ہے۔ پاکستان کو FATF میں پھنسانے والا بھارت ہے، پاکستان پہ آبی جارحیت مسلط کرنے والا بھارت ہے، پاکستان کے اندر و باہر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والا بھارت ہے، اور اس صورتحال میں پاکستان کے خلاف بھارتی مہم جوئی دور نہیں۔ اس لیے عالمی قیادتیں اور عالمی اداروں کو علاقائی اور عالمی امن و سلامتی محفوظ کرنے کے لیے اب بھارتی ہاتھ روکنے کی ٹھوس حکمت عملی کرنی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے باہر اپنی سلامتی کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی بروئے کار لانے کے لیے اس سمیت کوئی بھی قدم اٹھانے میں حق بجانب ہوگا۔ پاکستان دشمنی پہ مبنی بھارت کے مذموم کوششیں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود سلامتی کونسل سمیت کسی بھی عالمی ادارے نے بھارت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جس سے بھارت کو مزید شے ملتی، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ شے کسی دن اس خطے میں بہت بڑی جنگ کا سبب نہ بن جائے۔ الحمدللہ کل گوادر مکمل طور پہ آپریشنل ہو گیا اور پہلا فلیٹ 200 ٹن مچھلی لے کر آیا، جو یقیناً پاکستان، چائنا اور اس کے خطے کے لیے، پورے خطے کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ پر اب ہم کو مزید چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سی پیک اور گوادر بھارت کی آنکھ کا بہت بڑا کانٹا ہے، اور چائنیز ترجمان نے اس تناظر میں باور کرایا کہ سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش کرنے والے مایوس ہوں گے۔ پاکستان اور چائنا یقیناً بھارت کے مائنڈ سیٹ سے آگاہ ہیں۔ آپ بھارت کے دوسرے ممالک کے خلاف شرارتوں کو چھوڑیں، صرف بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بھارتی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو اس پر عالمی پابندیاں لگانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کشمیر اور بھارت اور مسلمانوں پہ ظلم تو اب عالمی میڈیا کی عام خبر بن چکی ہے۔ بھارت میں انسانیت کے خلاف منظم جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی ہو یا دہلی فسادات یا پھر بابری مسجد کو گرانا اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنا، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارت کو عالمی دہشت گرد ملک قرار دے کر
اس پر اقتصادی پابندیاں عائد کر کے اسے FATF کی بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے، تاہم وہ بدمست ہاتھی کی طرح اس خطے کے امن کو تہ و بالا نہ کرے۔ سوچنے کی بات ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔